ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس ملک کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کا ایک بڑا مثبت کردار بھی ہے۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے اس ملک کے کافی ساری الائیڈ انڈسٹریز کو چلایا بھی، یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ منی سرکولیشن، اوورسیز کا پیسہ اس ملک کے اندر بہت حد تک ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، کنسٹرکشن کے شعبے میں آیا، اس کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن پچھلے چند سالوں کے اندر جب سے حکومت بدلی، پالیسیاں بھی تھوڑی سی بدل گئیں، حالات واقعات بھی بدل گئے۔ ریئل اسٹیٹ والے اچانک معمار وطن سے بیمار وطن بن گئے، پریشان ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہا کاروبار کو کس کی نظر لگ گئی۔ کچھ لوگ باہر گئے تو واپس نہیں آ رہے، کچھ لوگ اندر گئے تو باہر نہیں نکل رہے۔ تو ساروں کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ بلا واسطہ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی سے تھا۔ پچھلی حکومت میں یہ فیلڈ کافی پھلی پھولی، لیکن پھر اچانک جو ہی اس کا ڈھلوان آیا تو اس کا بھی ڈھلوان آ گیا۔ بیچ میں بہت سارے مشکل وقت بھی دیکھے اس انڈسٹری نے۔ سائز اور ڈیولپمنٹ کا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ کراچی جا کے ٹھوکر نیاز بیگ پر ختم ہوگا، اور لاہور میرے خیال سے یہاں پر آ کر العظم اسکوائر پہ ختم ہوگا، کیونکہ اس حد تک روٹس پکڑ یہ چیز۔ میں ملتان کا رہائشی ہوں۔ اب آپ کہیں گے یار سارے شہروں کا ہی نام لیتا رہتا ہے، بھائی کیا کروں، جس شہر میں رہا ہوں میرا حق بنتا ہے بھائی۔ ملتان شہر میں جہاں آخری فیکٹری تھی، اس فیکٹری کے بعد کہتے تھے ملتان ختم ہو گیا، اس کے بعد میں نے دیکھا پھر وہاں پر بھی ریئل اسٹیٹ کا شعبہ جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے۔ نہیں، یہ میں آپ کو ریئل سچویشن بتا رہا ہوں۔ آج میرے مہمان جو ہیں فاضل جناب راحیل ہارون صاحب، ریئل اسٹیٹ کا ایک بڑا اہم نام، اور جو ہے وہ تعارف کافی لمبا ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے تنظیموں اور اداروں سے وابستہ بھی ہیں، لیکن کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ بھی ان کی پہچان ہے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں راحیل ہارون صاحب۔ شکریہ۔ وہ میں اس وجہ سے پہچان خصوصی طور پر نہیں بتا رہا کیونکہ ویسے تو مختلف ریئل اسٹیٹ کے شعبوں سے آپ کو تعلق ہے، لیکن آج کل ایک مخصوص ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس سے زیادہ وابستگی اور تعلق ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کوئی پابندی نہیں، اب تو کھل کے بات کریں گے اب تو۔ لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا ریوائیول بہت ضروری ہے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تجاویز میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے اتنے کیپٹل گینز ٹیکس ہے، طرح طرح کے ٹیکس، دنیا جہاں کے ٹیکس، پہلے ہم رجسٹرار کے آفس جا کے متھا مارتے تھے، اب پہلے وہ کاغذ لاؤ، یہ کاغذ لاؤ، وہ لاؤ، یہ بھی ایک ریزن ہے، اور آپ بتا رہے تھے کہ پالیسی بھی ایک ریزن ہے۔ تو اسی سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے بڑھاتے جائیں گے بات۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جہاں ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ بڑی الائیڈ انڈسٹریز ہیں، بہت ساری چیزیں ہم باتیں کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ابھی تک ہم نے اس پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نہ شناخت ہے، نہ اس کی کوئی ریگولیٹری پالیسی بنائی گئی ہے۔ جو ریمیٹنس آتے ہیں ہمارے اوورسیز کلائنٹس، لوگوں کے پیسے آتے ہیں اوورسیز کے یا اندرون پاکستان سے، جس طرح میں کراچی کی ایک بات کروں گا پرٹیکولرلی، تو یہاں پر انویسٹمنٹ جو آئی ہیں یہاں پہ کئی جعلی سوسائٹیز میں بھی لگی ہیں، کئی بلڈر ایسے ہیں جو لوگوں کی اربوں خربوں روپیہ جو ہے لوگوں نے محنت کی کمائی کھا گئے۔ اب یہ جو اربوں روپے ہیں یہ صرف 2 یا 4 لوگوں کے نہیں ہوتے، یہ ہزاروں اس میں لوگ انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آئیں گی تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ٹرسٹ جو ہے وہ ہمارا وہ کیا رہے گا، یا جو باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں ان کا کیا ٹرسٹ رہے گا۔ اس میں بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کوئی جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہ کوئی بھی بندہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی کا بات نہیں ہے کہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی نائی ہو، موچی ہو، کسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب ریئل اسٹیٹ چلتا ہے تو وہ اپنا اس کے اندر ان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں آسان کام ہے، آسان کام تو ہے مگر کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے، نہ لائسنسنگ ہے، نہ کوئی فراڈ کا، نہ ریرا آپ کے لیے نہیں کوئی میکینزم نہیں ہے۔ یہاں بھی کراچی میں اس کا کوئی ایسا کوئی خاص وہ نہیں آیا۔ یہاں پر ہماری ملاقات ہوئی، وزیر بلدیات ہیں جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب،
ان کے پاس ہم گئے, بڑے ہمیں انہوں نے رسپانس بھی دیا, اور انشاءاللہ تعالی جلد اس پہ ہم نے ایک لیجسلیشن بنا لیا ہے, اور کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن نے وہ ان کو ہم نے دیا ہے, تاکہ اس میں جو ہے لائسنسنگ ہو. اس سے لائسنسنگ سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی وہ بھی ایک طرح سیکیورڈ رہیں گی, جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ ان کا بھی ایک, وہ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہی کام کر سکیں گے, اور اس سے جو ہے ٹیکس بھی جو حکومت کو وہ کلیکشن وہ بالکل اچھے طریقے سے ہوگی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہیں, ریئلٹرز, ان کو بھی ایک شناخت دی جائے, اور ان کے لیے بھی کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو بھی, کیونکہ وہ اداروں میں جاتے ہیں تو ان کو کوئی صحیح طرح مطلب ٹریٹ نہیں کیا جاتا, اور کئی دفعہ تو اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا جو ہے وہ بروکرز کا آنا منع ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکریج کرتی ہیں. پرائیویٹ ڈیولپر بھی یہی کہہ رہے ہیں نا جی, اس طرح کی چیزیں ڈسکریج کرتی ہیں, حالانکہ پرائیویٹ ڈیولپر ہو یا کوئی بھی ہو, وہ چلتا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے ہی ہے. جی, بہت ساری تو سوسائٹیز اسی طرح ڈریون ہے, بروکر ڈریون یا پھر ریلٹر ڈریون. جی. اچھا, یہاں پر یہ خیال آیا ابھی ریئل اسٹیٹ والوں کو بھی جوڑ دیں آپس میں, اور آپ نے کافی لوگوں کو اکٹھا کیا, جوڑ لیا. جی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیر از اے بگ چیلنج. بلڈر کہتا ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ والا فرق ہے, اور اس کو اپنا رائیول سمجھتا ہے, اور جدھر موقع لگتا ہے تقریر میں کہتے ہیں زمینیں بڑی مہنگی ہیں, زمینیں بڑی مہنگی ہیں, زمینیں بڑی مہنگی. تو آپ اور وہ رائیول کیوں بن جاتے ہیں؟ رائیول آپس میں کام نہیں کرتے, رائیول کیوں بن رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ اگر بڑے اسکیل پہ بات کی جائے تو اس طرح نہیں ہے. کچھ بلڈرز ہوں گے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہوں گے, مگر ویسے جو ہے ہماری آباد میں بھی ہم جاتے ہیں, اس طرح کی کوئی پازیٹیو ایک وہ ہے, کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے اس طرح جو نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, کچھ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک, اگر ہم میجورٹی کی بات کریں تو بلڈرز کا اس طرح کا کوئی رجحان نہیں ہے, کیونکہ بلڈر ہی جب بھی کوئی پروجیکٹ اناؤنس اپنا لانچ کرتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو سب کو بلواتے ہیں لانچنگ میں, اور ہمارے بھی جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بلڈر آتے ہیں, اسپانسر کرتے ہیں. اس طرح ایسا کچھ نہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور یہاں پر پھر چلیں کنسٹرکشن کے شعبے کی جانب بھی آتا ہوں میں, اور تھوڑا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت ہرٹ کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پر اسکوائر فٹ کنسٹرکشن کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے یا متوسط طبقے کے آدمی کے لیے گھر بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے. سیمنٹ اور سریا جو ہے یہ بنیادی جز ہے, تو یہ دونوں بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. تو اور لگ رہا ہے کہ آگے جا کے اور آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے اگر اسی طرح کموڈٹی پرائسز دنیا میں بڑھتی رہی. تو یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. سیمنٹ کا سامان تو یہیں پاکستان سے ملتا ہے, یہ پورے کلر کار کے پہاڑوں میں سنا ہے سندھ میں بھی بہت ہیں. تو یہ اتنا زیادہ چونے کا پتھر ہونے کے باوجود سیمنٹ کے بھاؤ پر جانا نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. نہیں دیکھیں, جو جب کووڈ آیا اس کے بعد سے بالکل ایک 360 کا جو ہے نا چینج آ چکا ہے ہر چیز میں. تو ڈالر کی پرائزز جو ہے فلیکچویٹ ہیں, اوپر ہوئی. اس کی وجہ سے خام جو تیل ہوتا ہے اس کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی یہ قیمتیں بڑھیں. اس وجہ سے ٹرانسپورٹیشن, فریٹ, ان چیزوں سے تمام چیزوں پہ افیکٹ تو آئے گا. اور سیمنٹ کو آپ دیکھ لیں یا اسٹیل کو دیکھ لیں یا جو بھی فکسچرز ہیں جو یوز ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں, تو وہ ان کی پرائزز جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 60% جو ہے وہ اپ ہو چکی ہیں. اس کی وجہ سے جو کنسٹرکشن پہلے اگر لیٹ سپوز آپ 200 یارڈز کا کوئی پلاٹ لے کے اس پہ کنسٹرکٹ کرتے تھے تو وہ آتی تھی اچھی کنسٹرکشن 1 کروڑ کے درمیان. اب وہ آ رہی ہے 1 کروڑ 40 لاکھ کے اوپر. تو وہ جو بلڈر ہے جس نے بکنگ کی ہوئی ہے اور جو لوگ ہیں جو پیمنٹ کرتے ہیں قسطوں میں, تو بلڈر جو ہے وہ اس ایک اپنی جو اس نے اماؤنٹ رکھی تھی اس پہ وہ کام کر نہیں پا رہا, اور لوگ بھی پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی جو بائنگ پاور ہے یا کیپیسٹی تھی. تنخواہ دار ایک بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ہر مہینے اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے, تو اس کا بجٹ آؤٹ ہو چکا ہے. تو ان چیزوں سے بہت ساری پرابلم آ رہی ہیں. پھر وہی ٹیکسز جو حکومت ہے ٹیکس ایسے لگا دیتی ہے, مطلب میری سمجھ نہیں آتی کہ ایک چلتے ہوئے کاروبار کو آپ ایک جو ملک میں ایک اچھا اہم رول پلے کر رہا ہے, جو جی ڈی پی میں گروتھ میں آپ کا ایک مین پلر بنا ہوا ہے, اس سیکٹر کو آپ اتنا مطلب لائٹلی کس طرح لے لیتے ہیں.
ان پروفیشنل لوگ کس طرح پالیسی بناتے ہیں, پالیسی بناتے وقت جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہاں پر ایک نقطہ اور بھی میرے سامنے ہے. دیکھیں, گرے اسٹرکچر کے اندر تو ویریشن اتنی زیادہ نہیں ابھی. پرابلم آئی ہے فنیشنگ کا ہے. فنیشنگ میں جس بلڈر سے بھی بات کر رہا ہوں کہہ رہا کہ جی اگر میں مانگ رہا ہوں اپنے جو الاٹی ہیں یا جن بھی لوگوں کو میں نے الوکیشن کی ہے یا جس کو بھی بیچا ہے, تو میں ان سے یہ فنیشنگ کے اندر یہ جو ایسکیلیشن آئی ہے نا, اس کی چارجز میں اس کے مد میں لے رہا ہوں, کیونکہ کہہ رہا ہے سینیٹری کے ریٹ اوپر چلے گئے, ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ مطلب ان کا کہنا ہے, ان کا کہنا یہ ہے, بول رہا ہے یہ لائٹ سوئچ کے ریٹ اتنے اوپر چلے گئے, الیکٹرک فٹنگ کے ریٹ اتنے اوپر چلے گئے. ابھی تو ایک نئی کنڈیشن انہوں نے نکالی ہے, جیسے کسی کی بیمار کی کنڈیشن, بلڈر کنڈیشن. ایک یہ کنڈیشن, کوئی یہ نئی کنڈیشن نکلی ہے, اس سے پہلے ایسی چیز نہیں ہوتی تھی. لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ یہ انفنش تو نہیں ہوتا, لیکن اس میں بہت ساری آپ سمجھے بیئر بونز آپ کو دے دیتے ہیں. یہ اچھے جو بلڈرز ہیں, جو کراچی میں اچھے کام کرنے والے بلڈر ہیں, ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس طرح کی جو ہے پالیسیز نہیں ہوں گی. کچھ ایسے بلڈر ہیں جنہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے تو ہم اس پر ہی سارا پروفٹ جو ہے وہ عوام سے لے لیں. تو یہ اپروچ جو ہے وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. جو اچھے بلڈر ہیں, جو سالوں سال سے یہاں کام کر رہے ہیں, یا جو نئے بھی سٹارٹ کیا ہے جنہوں نے, اور کریڈیبل لوگ ہیں, وہ اپنا نقصان کر لیں گے مگر اپنی ساکھ کو کبھی بھی وہ خراب نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ یہ ساکھ ہی ان کو پتہ ہے کہ آگے آج کچھ ان کو پروفٹ کم ہو رہا ہے یا کچھ چیزیں نقصان میں جا رہی ہیں, مگر آگے یہی چیز ان کو بہت آگے لانگ لاسٹنگ فائدہ دے گی. اچھا, میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. اصل میں کیا ہے کہ 2003 میں جتنے زیادہ تر بلڈرز تھے انہوں نے اپنے جو جیسے یہ بتا رہے ہیں نا, جو ریپوٹیشن والے بلڈرز تھے, انہوں نے 2003 کے بعد جو ہے نا اتنے پروجیکٹس اناؤنس نہیں کیے. اگر آپ دیکھیں تو ان کی نمبر آف پروجیکٹس بہت نیچے چلے گئے. وہ جو کچھ انہوں نے بیچا ہوا ہے 2003 سے پہلے کا بیچا. میں نے یہ دیکھا ایون کہ M9 پر بھی جو ہاؤسنگ پروجیکٹ آئے, اچھے بلڈروں کے بھی آئے, وہ بھی آپ دیکھ لیں تاریخوں کے اندر 2003 میں ان لوگوں نے اینڈ آف 2003 میں لانچ کیے, پھر اس کے بعد پھر وہ وہاں نہیں گئے. اچھے بلڈروں کی بات کر رہا ہوں. کچھ تو بلڈر ایسے ہیں جو پاکستان سے ہی چلے گئے, صرف وہ پیر بابا نہیں گئے, ان کے علاوہ بھی لوگ گئے. پیر بابا تو چلے گئے, پتہ نہیں کب آئیں گے, وہ تو جب موسم بدلے گا تو آئے گا, یہ آئیں گے یا پھر یہ بتائیں گے کب آئیں گے. لیکن یہ کہ باقی بھی لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. میں نے بہت سو سے پوچھا, انہوں نے کہا علی بھائی جب ٹرن کی کے اوپر دبئی میں پروجیکٹ لگتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. ان کی پوری انڈسٹری پالیسی جیسے آپ نے بتایا, انہوں نے کہا ایک چیز طے ہے. میں نے کہا پروفیٹیبلٹی اتنی نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں کس نے آپ کو کہا پروفیٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا دبئی میں پروفیٹیبلٹی بھی ہے, سسٹم بھی ہے, پالیسی بھی ہے, ٹرانسپیرنسی بھی ہے, بلڈر بھی محفوظ ہے, اور جو بندہ خریدنے جا رہا وہ بھی محفوظ ہے. از اٹ کریکٹ؟ جی دیکھیں, دبئی میں بھی پہلے ایک کرائسس آیا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ بیٹر کیا ہے. اور اب اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر, اور دبئی میں بھی آپ دیکھ لیں, ٹرکی میں بھی دیکھ لیں, لوگ ویزا دے رہے ہیں. اب انہوں نے دبئی والوں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو ہے وہ سیلز میں کچھ شاید کمی محسوس ہوئی ہے ان کو, تو انہوں نے گولڈن ویزا دینا شروع کر دیا ہے. اسی طرح پاکستان میں جن بلڈروں نے ایک بہت بڑا کام کیا, ظاہر ہے کتنے بڑے کینوس پہ آپ کام کر رہے ہیں, کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں, کچھ غلط بھی ہوئی ہیں, تو ان کو ریکٹیفائی کریں, ان کو پاکستان میں بلائیں, تاکہ یہ جو ہزاروں لوگ جو ہے ان کا اسٹک ہو گیا ہے پیسہ, وہ باہر نکلے, اور جو بھی معاملات ہیں وہ سیٹل ہونے چاہیے ہماری. لیکن وہاں تو وہ بتاتے ہیں کہ پورا فائنینسنگ کا ایک میکینزم ہے. جی بلڈر سارا پیسہ اپنی جیب سے نہیں نکالتا, جن لوگوں کو بیچتا ہے ان سے بھی ایک پورشن لیتا ہے, باقی وہ بورو بھی کر سکتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, انہوں نے بتایا کہ ہماری پوری ٹائم لائن ہوتی ہے جو پوری ڈسکس ہوتی ہے, ان کی اتھارٹیز کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنے کی 1 to 1 ضرورت نہیں ہے, سارا کچھ کمپیوٹرائز ہے, فارم وارم جمع ہوتے ہیں, پوری ایک انڈسٹری بنی ہوئی ہے. اس تک کے پروڈکٹ کی لانچ کے لیے بھی جو ہے ٹرن کی کمپنیز موجود ہیں جن کو آپ بتاتے ہیں, وہ پریزنٹیشن وغیرہ بنا, ہر چیز ان کی تیار. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ آغاز میں یہ بات کی تھی کہ پالیسیز اگر ڈیوائزڈ ہوں تو کبھی بھی جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لوگ ہیں وہ کہیں اور کام کرنے کے متعلق نہیں سوچیں گے. اگر زیادہ دور تو نہیں, 1.25 گھنٹے کے فاصلے پہ اگر ہوا صحیح چل رہی ہے رخ پہ تو بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. ان کی پالیسیاں بھی تھوڑی سی اڈاپٹ کر لیں, کیا برائی؟
میں نے تو یہی سنا تھا کہ ان کی پالیسیاں یہاں آئیں گی. کب آئیں؟ ایزی ہے بہت ان کو اڈاپٹ کرنا, ان کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے. آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں نے سنا ہے, اور یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی ناصر حسین شاہ صاحب کی. میں نے سنا ہے سندھ کے اندر بھی وہ لوگ کمپیوٹرائز آپ لوگوں کا سسٹم کر رہے ہیں سارا, ہے نا. اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ کی بات ہوئی ہے میرے خیال کل یا پرسوں, پورا ریونیو میں بھی کمپیوٹرائز سسٹم آ رہا ہے. اس کے علاوہ ناصر حسین شاہ صاحب نے پہلے بھی جب وزیر بلدیات تھے تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑا ساتھ دیا ہمارا. جب بھی ہم ان کے پاس گئے انہوں نے بڑا رسپانس دیا. اور سعید غنی صاحب آئے, اس کے بعد ان کے اب جو ہے سائیں ناصر شاہ صاحب دوبارہ آ گئے. جی جی, اور انشاءاللہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ اب بیٹرمنٹ آنی ہے, اور ہم پازیٹیو ہیں کافی. انشاءاللہ کچھ بہتری آئے گی. اچھا, ایس بی سی اے کی کارکردگی دیہی سندھ میں اور کراچی شہر کے علاوہ کیسی ہے؟ دیکھیں, ایس بی سی اے کی پالیسی جو ہے وہ انفارچونیٹلی کہنا میں چاہوں گا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, مگر ٹھیک کرنے کی تو اس کو ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ چینجنگ آ رہی ہیں آنے کے بعد, پورے سندھ کے اندر لاگو ہونے کے بعد بہتر ہوئی ہے سچویشن یا مشکل ہوئی ہے سچویشن؟ چلو سیدھا اب بہتر ہوگی. اب بہتر ہوگی جی نہیں, لیکن ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ بتائیں نا. کچھ بہتر ہوئی ہے مگر بالکل ٹھیک نہیں ہوئی. گنجائش ہے, بہت گنجائش ہے کافی. کیونکہ دیکھیں سندھ میں بہت کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ناظرین آپ کو نہیں پتا ہوگا, بات یہ ہے کہ جیسے سکھر شہر ہے وہ سندھ کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے, لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. اور حیدرآباد شہر ہے, آپ حیران ہوں گے اتنا اچھا شہر ہے لیکن وہاں پر ترقی بہت کم ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن اور بہت پڑھے لکھے لوگ سکھر سے بھی بلانگ کرتے ہیں, اور بہت سارے بلڈر بھی ایسے ہیں جو اگر آپ ذرا سا پوچھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے پیچھے وہ سکھر سے ہی آئے ہیں. میں خود بھی سکھر سے ہی بلانگ اچھا, کرتا ہوں. جی جی, پتہ نہیں تھا, لیکن چلو اچھی بات ہے آپ نے تعارف کرا دی ہے یہ بات بھی. لیکن مین ایم یہ ہے کہ وہاں سے کافی بلڈر آئے, آپ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. تو مین ایم یہ ہے کہ یہ بھی تو اپ اینڈ کمنگ اکانومیز آف دس پروونس کا حصہ ہے نا, ان پر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے. میرا تو جہاں تک خیال ہے کہ بڑا پوٹینشیل ہے اس میں, آپ نہیں سوچ سکتے. اٹ از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی. بہت سکھر حیدرآباد کا میں اتنا نہیں کہہ سکتا, اس کی اسٹیگنیشن کی وجہ آپ کو واضح بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر مطلب یہ کہ گاربیج ڈسپوزل ہو یا سٹی ڈیولپمنٹ ہو, بہت چیلنجز اور پرابلمس ہیں. سب تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنا ہے. سکھر جو ہے سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے, اور سکھر سے جو بزنس کا ایک ہب مانا جاتا ہے, جو بالکل ٹیریٹری لگتی ہے اپر سندھ لوور سندھ, اس کے ساتھ ساتھ سکھر میں جو پچھلے کئی سالوں سے کام نہیں ہوا, ابھی سکھر میں کافی کام ہوا ہے. وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ناظم ہیں یا انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور سکھر کی جو میں کہوں گا کہ سکھر سے کافی لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں, اور بہت اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ انہوں نے نام اپنا بنایا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب بھی سکھر کے ہی ہیں, خورشید شاہ صاحب کا بھی تعلق سکھر سے ہی ہے. کا پرومیننٹ لوگ ہیں یہ, فیڈرل منسٹر خانی صاحب بھی جو آباد کے پیٹرن چیف ہیں وہ بھی سکھر سے ہی, ان کا بھی تعلق سکھر سے ہی ہے. جی جی, یہ بھی اچھی چیز ہے. تو سر اس شہر کی ترقی بھی کر لینا پلیز. دیکھیں میری ایک بات مانیں, میں کہتا ہوں بہتری ہو رہی ہے, لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہر شہر کے پوٹینشیل کے حساب سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود کہ اچھی پوزیشنوں پر لوگ ہیں, سکھر شہر کو بھی پریورٹی دی جائے ترقی میں. اور سندھ میں جہاں پریورٹی دی جا رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں سکھر کے لوگ بہت زیادہ پروگریسو ہوتے ہیں, 3 زبانیں بولتے ہیں, سرائکی بھی بول لیتے ہیں, سندھی بھی بول لیتے ہیں, پنجابی بھی بول لیتے ہیں, اور اردو بھی بول لیتے ہیں. 4 ہو گئی سوری. تو ویسے بتا دوں آپ کو کہ وہاں کے لوگ بڑے پروگریسو ہیں, اس شہر کی بھی ترقی کریں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آتے ہیں آپ صرف کراچی شہر کی بات کر کے چلے جاتے ہیں, وہ دل چاہتا ہے حیدرآباد شہر کی بات کر لیتے ہیں یا اپنے شہر سرگودا کی بات کر لیتے ہیں یا سیالکوٹ کی بات. میں نے کہا نہیں بھائی, سارے شہروں کی بات کرو. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں پوٹینشیل جہاں ایگزسٹ کرتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, میرپور خاص میں بھی پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. آئی واز شاکڈ ٹو سی کہ جس شہر کا ہم مذاق اڑاتے تھے, یقین کرو وہاں پہ ساری آؤٹ لیٹس آ گئی ہیں. میں خود حیران, ساری آؤٹ لیٹ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. سر لاڑکانہ میں آپ چلے جائیں, لاڑکانہ جیکاباد, یہاں کی پراپرٹی کے آپ ریٹ دیکھ لیں تو کراچی سے کم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جو شہر کی پراپرٹی ہیں ان کے ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں, پیر بابا بھی لاڑکانہ چلے گا تو سکھر کی نواب سکھر ہو, کراچی ہو, یہ پورے سندھ جو ہے ہمارا, یہاں پہ اب یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ پالیسیز کو انہوں نے اپنی بہت اچھا کیا ہے,
اور مستقبل میں امید ہے کہ بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی. دیکھیں وہاں پر ہاؤسنگ کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے, میں آپ کو سچ بتا دوں, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ہیو اے گروئنگ سندھی مڈل کلاس, وہ غلط ہے. میں دیکھیں تعلیم و تدریس سے میرا تعلق ہے, بچوں کو پڑھاتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بچے کسی اور شہر سے بھی آتے ہیں سندھ کے اندر, دے آر ایکولی ایجوکیٹڈ, نالجیبل اینڈ فارورڈ لکنگ. ان کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے نزدیک رہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں سندھ کے اندر, اور جس معیار کے تعلیمی ادارے ہیں آپ کی سوچ ہے, چاہے وہ سکھر ہو یا لڑکانہ, سب 1 to 1, اور اتنے اچھے پڑھے لکھے بچے کہ میرے, اور تابع دار, ہونہار تابع دار بچے, تو ان کو بھی پوٹینشل ہونا چاہیے, ان کو بھی اپرچونٹی ملنی چاہیے. اور میرا ایسا خیال ہے کہ وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ کا پیس فاسٹ ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا سلو ہے, میں کہہ رہا ہوں فاسٹ ہونا. نہیں, سکھر میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لاڑکانہ میں, گمبٹ میں, شکارپور میں. اب یہ جس طرح میں کہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن جیسے کراچی میں آیا, اور بحریہ ٹاؤن نے آ کر, میں ایک بتاؤں آپ کو کہ ملک ریاض صاحب نے, ابھی خیر وہ پرابلم میں ہیں, مگر جو طرز زندگی جو ہے وہ پاکستان میں جو بالکل لائف سٹائل ہے, کس طرح لوگوں کو رہائش کا جو ایک انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے نا, وہ آج سے پہلے لیکن ابھی بڑی مشکل میں نہیں. اللہ دیکھو تعالیٰ میں خیر کھل کے کرے. بات کر رہا ہوں, بہت مشکل میں ابھی وہ, ہی از گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم. اور میرا ایسا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے پوری انڈسٹری جو ہے وہ امپیکٹ ہوئی ہے. میرا ایسا خیال ہے, میں اس سے آگے نہیں بولوں گا, میں کہوں گا پوری انڈسٹری امپیکٹ ہوئی ہے. لیکن ایک چیز سے اور امپیکٹ ہوئی ہے, آپ صرف بھائی یہاں کی نمائندگی نہیں کرتے, سارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی نمائندگی کریں گے, سارے کنسٹرکشن سیکٹر کی نمائندگی کریں گے آج کے دن. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہوا ہے. یہ جن لوگوں کا آپ بتا رہے ہیں نا کہ جو کالی بھیڑیں آپ لوگوں کی صفوں میں آ گئی تھیں, ان کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں جن پر کریک ڈاؤن ہوا آج سے 1.5 سال پہلے, لیکن اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں پوری مارکیٹ بیٹھ گئی. نہیں, جو ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں, جو ہمارے ملک میں ادارے بنے ہوئے ہیں, جو یہاں پہ اتنی تنخواہیں یہ مراد لے رہے ہیں, تو وہ کس لیے لے رہے ہیں؟ اگر آپ کوئی بن رہی تھی تو کہاں تھے؟ عام کہیں پہ کوئی دکاندار ہے, وہ اپنی دکان پہ ایک لینٹر بنا لے اور 2 سیمنٹ کی بوریاں رکھ دے, تو ایسی انٹیلیجنس ہے کہ ایس بی سی والوں کی کہ وہ فوراً وہاں پہ موٹر سائیکل پہ پہنچ جاتے ہیں. اتنی بڑی ایلیگل سوسائٹیز بنتی ہیں تو وہ کیا سو رہے ہوتے ہیں؟ جب لوگوں کا پیسہ لگ جاتا ہے, جب تمام چیزیں ہو جاتی ہیں, جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے, اس ٹائم ہی کیوں یاد آتا ہے عدالتوں کو یا اداروں کو؟ اس کو پہلے ہی ایک چیز غلط چیز ہے, اس کو آپ بننے ہی نہ دیں تاکہ لوگوں کا پیسہ اس میں نہ لگے. نسلہ ٹاور کو آپ لے لیں, نسلہ ٹاور بن گیا, ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے, اس کی ایک ہٹ درمی کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو توڑ دیا گیا, اور کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. تو اب ہماری جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, جنرل عاصم منیر صاحب, جو کہ ایک اس ٹائم سب کی ہوپ ان سے ہی لگی ہوئی ہیں, تو ہماری ان سے ایک مطلب ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو فلیکسیبلٹی کرتے ہوئے معاملات بہتر ہوں, تاکہ یہاں پہ جو لوگ اسٹک ہوئے ہیں, جو پھنسے ہوئے ہیں, وہ نکل پائیں. دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا ریوائیول تو اس چیز سے جڑا ہوا, برا نہ مانیے گا کہ سٹاک والوں کو نقصان ہو. سارا ریئل اسٹیٹ کا پیسہ اب ٹریپ ہو گیا, اسٹاک پتہ نہیں کس وجہ سے چڑھ گئی, آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی. خیر اینی وے, لوگوں کا رجحان وہاں بڑھ گیا کیونکہ ہمارے لوگ اس طرف چلے گئے. پھر کرکٹ کا موسم آتا ہے, آپ کو پتہ ہے, تو آپ کو پتہ ہے ہماری قوم جو واپس لیتا ہوں, کرکٹ میچوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, پیسہ سارا وہاں لگ جاتا ہے. تو اب کرکٹ بھی چل رہی ہے اور اتفاقیہ طور پہ پاکستان بھی جیت رہا ہے, تو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ نہیں آئے گا. بھائی میں تو کلی بات کر دیتا ہوں. نہیں, جو جوا کھیلنے والے ہیں یا وہ اس طرح غلط کام ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہوتا ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ تو دیکھیں, کرکٹ اسٹارٹ ہو نہیں ہو, وہ تو کہیں پہ بھی کہیں کچھ بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی انٹرنیشنلی کسی بھی چیز پہ وہ بیٹ کر سکتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ کافی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ میں پیسہ لگا, گولڈ میں پروفٹ ٹیکنگ ہو گئی ہے, چاندی میں, گولڈ میں. آپ نے نوجوان نسل کو سارے کو کرپٹو میں لگا دیا. اب آپ کے پاس وہ آئیں گے پیسہ لے کر, آپ پرومس کرتے ہیں 200%, 300% پروفٹ ان 10 ایئرس. یہی کرتا ہے نا ریئل اسٹیٹ, اور تو کوئی کام نہیں ہے نا, کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے کہ اس طرح کی چیز ہو جائے گی. کرپٹو میں آپ نے بچوں کو اٹریکشن دے دی, وہ کہتے ہیں صاحب صبح میں لگاؤ اور رات کو کماؤ. میں نے تو سنا ہے بہت سارے بروکر حضرات بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کام چھوڑو, یہ والا کام کرو.
ہیں میں نے اب آپ دیکھیں مسکراہٹ چھپا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں یہ, سر آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کون, جو بھی چیزیں ہیں وہ لیجٹ ہونی چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ٹی سیکٹر کو بھی جو ہے وہ بھی ایک گروئنگ سیکٹر ہے, اس کو بھی ترقی کرنی چاہیے, وہ بھی بڑھے تاکہ ٹوکنائز کریں, کوئی برائی تو نہیں. RWA ساری دنیا میں ہو رہا ہے, ریل ورلڈ ایسٹ آپ لوگ بھی کریں, بالکل ایسے ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نا. دیکھو اس کے بجائے کہ بچے یہ غلط چیز میں پڑھیں, ان کو آپ ریل ورلڈ ایسٹ کی طرف لے آؤ, اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ دبئی وغیرہ میں بھی اس کے بارے میں پالیسی بن رہی ہے یا بن گئی ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ پہلے بنا لیتے ہیں. مگر یہاں پالیسی ایسی بنائی جائے گی جس میں تھوڑا بہت جو ہے نا کمی بیشی رکھی جائے گی, تاکہ جو اس سے کنسرن ادارے ہوں ان کا دھندا پانی چلتا رہتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو چھوڑتے ہوئے اگر لیجٹ کام ہو رہا ہے تو اس کو آپ کھل کے آپ پروموٹ کریں, اور اگر لیجٹ نہیں ہو رہا تو آپ ان کو جو ہے جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ کریں. ابھی تک آپ کے پاس یہ آپ FIA جو ہے, میں نے تھوڑا سا لاء سے بھی میرا وہ ہے, تو FIA کو بھی اس کے لیے کوئی قانون سازی ہوئی نہیں ہے, تو کس طریقے سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ لیجٹ ہے یا لیجٹمیٹ؟ یہ تو بڑا اہم سوال انہوں نے کر دیا. اب اس کا جواب بھی کوشش کریں گے لینے کی اگر ہمارے پاس وقت ہوا. ملٹی پرسپیکٹیو اور ملٹی ڈائمینشنل بات ہو رہی ہے. اب ایک چیز کی جانب ان کو لے کر آؤں گا جو ہاؤسنگ سیکٹر نے کافی پہلے ریکمینڈ کی تھی, لیکن کیا ہے کہ فار فلنگ قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک چیز مورٹگیج ہے جو ویسٹ کے اندر سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کو یا کنسٹرکشن انڈسٹری کو فائنینس کرتے ہیں, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہی ہیں, اور وہ مورٹگیجز کے ذریعے کرتے ہیں. پرائیویٹ ڈیولپرز بھی ہوں تو ان کو بھی سپورٹ اسی طرح کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو پاکستان کے اندر نظام, کیونکہ آپ تو خود کالے کوٹ والے ہیں, کانگو آدمی ہیں, تو آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں جو وضاحت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی ہیں, بلڈر اصل میں آپ کو بتاتے نہیں ہیں, اصل میں یہ ریپوزیشن کے قوانین کے اوپر ان کو وہ ہے کہ جی ہم ریپوزیس کس طرح سے کر لیں. یار دیکھیں آپ شرافت سے جتنا بھی بلڈر کوشش کر لیں, کیونکہ آپ تو ملٹی پرسپیکٹیو دیں گے, ظاہری بات ہے ایک پرسپیکٹیو نہیں دیں گے, بالکل ایسے آپ تو دونوں کی نمائندگی کریں گے, کلائنٹ کی بھی نمائندگی, کسٹمر کی بھی کریں گے, ان کی بھی کریں گے. تو مین ایم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کا ریپوزیشن کا میکنزم یا مارٹگیج کے اوپر اگر کوئی پیمنٹ نہیں کرتا تو اس کا میکنزم کیا ہوگا, چونکہ یہ واضح نہیں ہے اس وجہ سے انٹروڈیوس نہیں ہو پا رہا, جس کے لیے انہوں نے پچھلی حکومت کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلایا بھی, پھر شاید غالباً انہوں نے ان اداروں کے ساتھ بھی تعاون کیا جو فائنینسنگ کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ کیونکہ اس بارے میں وضاحت موجود نہیں ہے تو پھر پرابلم. تو کیا ہم اپنے ملک کے اندر بھی امریکہ جیسی صورتحال پیدا کر لیں؟ اگر بینک کرنا چاہتے ہیں مارٹگیج فائنینسنگ تو کرنے دیں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میرا یہ خیال ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل, اگر بینک کرنا چاہتے ہیں, جو بینک فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں عوام کو, تو ان کو کرنا چاہیے. مگر یہاں پہ پھر وہی میکینزم کی بات آ جاتی ہے, زمینوں کی بات آتی ہے, لیز کی, بہت سارے ایسے عوامل آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے شاید حکومت بھی وہ نہیں چاہ رہی ہو. تو یہ چیز ہے, لیکن اس میں وضاحت نہیں ہے جہاں تک مجھے علم ہے, کوئی وضاحت نہیں ہے, کوئی خاص وہ نہیں ہے. جی, لیکن یہ کہ وضاحت اگر آ جائے تو بہتر رہے گا. اس میں بلڈر بھی غلط نہیں کہہ رہے, لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے اس بنیاد کے اوپر کنسٹرکشن انڈسٹری کو اتنا عرصہ ویٹ نہیں کرنے دیا جا سکتا. آپ کا بہت شکریہ راحیل ہارون صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ملٹی پرسپیکٹیو ڈسکشن ہوئی, بہت سارے موضوعات کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور خاص طور پہ ہم نے کوشش کی کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے بارے میں بات ہو. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.